السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کا درس عرفہ کے دن کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ یہ بہت ہی عظیم دن ہے جو کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو مکمل کیا تھا۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہو، اور اگر ہماری شریعت کے اندر وہ آیت اتری ہوتی تو ہم تو اسے عید کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وہ آیت ہے، یعنی کہ آج ہی کے دن ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور میں صرف اور صرف اسی دین پر راضی ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ آیت کب اتری اور کہاں اتری۔ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ کے اندر موجود تھے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی شریعت کو مکمل کیا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو عرفہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنی ہو تو پھر مسلم شریف کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے اگلے پچھلے 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی جو ایک دوسری روایت ہے اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جو لوگ عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں وقوف فرمائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بھلا یہ بتلاؤ کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، ہم اور آپ عرفہ کے دن کو نہ بھولیں اور اس دن کثرت سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعا کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک خاص دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ترمذی کی یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اور افضل دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کے دن کی جاتی ہے اور جس دعا کو میں نے اور تمام انبیاء نے اختیار کیا، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہم اور آپ اس دعا کو عرفہ کے دن خاص طور سے پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ عرفہ کے دن کی فضیلت کو سمجھیں اور اس دن کثرت سے ہم اور آپ یہ دعا پڑھا کریں۔